إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الهمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بے حد تعریف و توصیف حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا نامدار رحمت کونین نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود اور سلام بھیجنے کے بعد واجب القدر حاضرین سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج موضوع گفتگو ہے فلسفہ موت و حیات، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دے کر حیات بخش کر اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، اور پھر اس دنیا میں اپنے مقرر شدہ وقت کو گزار کر اس دنیا سے رخصت جو اختیار کرنی ہے، اس حوالے سے کچھ معروضات پیش خدمت ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی۔ اللہ نے جتنی چیزوں کو خلق کیا، ہر اللہ کی اس مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت، شرف اور بزرگی اور بڑائی عطا کی ہے۔ پتہ یہ چلا اس بات سے کہ انسان ہی وہ تخلیق ہے، انسان ہی اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑائیاں، عظمتیں اور رفتیں عطا فرما کر کائنات میں ہر چیز پر فوقیت، فضیلت، برتری، شرف اور بزرگی عطا فرما دی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے نا، یہ کوئی ہماری اپنی اختیار کردہ تو نہیں ہے کہ ہم نے چاہا تو ہمیں زندگی مل گئی، یعنی یہ بن مانگے ہمیں ملی۔ اور یاد رکھیے کہ جو چیز بن مانگے مل جائے نا، اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ آپ سے کوئی شخص اپنی خدمات کا معاوضہ لے، ہمارے معاشرے میں مجموعی رویہ یہ ہے کہ اس کی قدر ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص وہی خدمات بلا معاوضہ انجام دے رہا ہو تو اس کی عزت افزائی اور قدر افزائی ہمارے مجموعی ماحول میں دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ بالکل اس مثال کو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہم نے زندگی پیسوں سے نہیں خریدی، یہ جو ہمیں اللہ نے حیات عطا کی ہے، ہم نے اس کے لیے پیسے نہیں خرچ کیے، ہم نے اس کے لیے زمین جائیداد بیچ کر اپنی کروڑوں روپے کی آنکھ نہیں خریدی، ہم نے اپنا مال لگا کر اپنے ہاتھوں کی قوت نہیں خریدی، ہم نے اپنے مال و منال سے اپنے سوچ، فکر، دماغ، زبان، پاؤں، دل، اپنے وجود کے اعضاء ہم نے خریدے نہیں۔ اس لیے جو مثال میں نے عرض کی، ہمیں اپنے وجود کی، ہمیں اپنی زندگی کی کوئی قدر و قیمت بھی معلوم نہیں ہے۔ اب مثال سمجھنے کے لیے پھر عرض کرتا ہوں، کوئی کہتے ہیں بادشاہ تھا، تو وہ بادشاہ اپنے سفر پر نکلا، سفر کے دوران وہ ایک جگہ پر اس نے قیام کیا، تو وہ باغ یا کوئی اوٹ تھی، اندر سے کوئی شخص ایسے پتھر پھینکنے لگا، چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر پھینکنے لگا۔ اس نے اپنے درباریوں کو، اپنے سپاہیوں کو دوڑایا کہ جاؤ اور جو شخص اس دیوار یا اوٹ کے باہر اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو بلا کر لے آؤ۔ اس کے حواری گئے اور جا کر اسے بلایا، اور بلا کر بادشاہ کے سامنے اسے پیش کیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو کنکر، یہ پتھر تم پھینک رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے، بس اندر ایک ڈیری بنی ہوئی تھی ان پتھروں کی، تو میں نے اٹھا کے سارے پھینک دیے، کوئی ادھر پھینک دیا، کوئی ادھر پھینک دیا۔ تو بادشاہ نے کہا ارے نادان، یہ جو تو پتھر اتنی دیر سے ادھر ادھر پھینک رہا ہے، یہ انتہائی قیمتی موتی ہیں، یہ انتہائی قیمتی جواہر ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے اس بات کا کیا پتا کہ یہ کنکر ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ گلی کے روڑے ہیں، یا یہ قیمتی موتی ہیں۔ اب آپ سمجھنے کی ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ جس چیز کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہ ہو، جس چیز کی اصلیت سے میں اور آپ واقف نہ ہوں، جس چیز کی اہمیت ہم پر ظاہر نہ ہوئی ہو، ہم اس چیز کی بڑائی، اس کی قدر و قیمت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو معمولی اور کم تر سمجھتے ہیں۔ ابتدا میں یہ ابتدائیہ اس لیے عرض کیا کہ ہماری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد کے تحت عطا کی ہے، ہماری یہ زندگی انتہائی قیمتی ہے، لیکن اس نادان کی طرح ہمیں جو کنکر پھینک رہا تھا، اس نادان کی طرح ہم انسانوں کو، نادانوں کو اپنی زندگی کی اہمیت، اپنی زندگی کی قدر، اپنی زندگی کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی جو متاع بے بہا ہے، جو انتہائی گراں قدر ہے، ہمیں اس زندگی کی اہمیت کا پتہ نہیں، اس لیے ہم اس کو
ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حیات کا فلسفہ سمجھنا ہے کہ زندگی ملی کس لیے ہے، اگرچہ بے طلب ملی ہے، بن مانگے ملی ہے، ہماری خواہش پہ نہیں ملی کہ ہم نے کہا اللہ ہمیں زندگی دے دے، اللہ نے ہمیں زندگی دی نہیں۔ اور دیکھیے دنیا میں ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے۔ ہم نے گھر بنایا، آپ دیکھیے سیلاب آیا، زلزلہ آیا، آفات آتی ہیں، گھر کے گھر تباہ ہوئے۔ الحمدللہ میں ان جگہوں پہ گیا، میں نے ان چیزوں کو قریب سے مشاہدہ کیا جو ڈیوٹی ہو سکتی تھی اللہ کے فضل سے دوست احباب سے مل کے کی۔ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے اور 20-25 کلومیٹر دور تک پانی۔ ابھی حالیہ جو میں بلوچستان سندھ کا دورہ کر کے آیا، 20-25 کلومیٹر تک پانی ہے، گھر ابھی بھی ڈوبے ہوئے ہیں، مسجدیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ لیکن کیا ہے، ان لوگوں سے جب گفتگو ہوئی، ان کو یہی عرض کیا کہ یہ دنیا پہلے نہیں تھی، پھر بنائی گئی، پھر سجائی گئی، پھر سنواری گئی۔ کس نے کیا؟ انسان نے کیا۔ وہ گھر بن جائیں گے، مال دولت، جانور، سارے لوگ بہ گئے، انسان بھی بہ گئے۔ کسی کا بیٹا بہ گیا تو اللہ کی بارگاہ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو اولاد عطا کرے گا، اولاد بھی مل سکتی ہے۔ مال گم ہو گیا، مل سکتا ہے۔ مکان اجڑ گئے، برباد ہو گئے، مل سکتے ہیں۔ دولت چوری ہو گئی، مل سکتی ہے۔ زمین جائیداد چھن گئی، مل سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ زندگی ایسی انمول قیمتی چیز ہے، ایسا متاع بے بہا ہے کہ جو ایک بار ہم سے چھن گئی، پھر اس کے بعد ہمیں کبھی بھی اس میں واپس نہیں ملنا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں نے ابتدا چند مثالوں سے کی ہے کہ یہ زندگی ایسی چیز ہے جو کبھی بھی ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی۔ مال، جائیداد، اولاد، دولت، زیور، زمین، مکان، جانور، سبھی کچھ مل جائے گا دوبارہ۔ انسان محنت کرے گا، اللہ پاک فضل فرمائے گا، انسان محنت کرے گا، مل جائے گا۔ لیکن جب انسان قرآنی فیصلے کے مطابق کبھی جا کے جب کل قیامت میں کہے گا اللہ مجھے ایک بار زندگی دے دے، میں ساری زندگی تیری عبادت میں گزاروں گا، تو یہ سوال رد کر دیا جائے گا، یہ سوال پورا نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی اس کا مقصد اللہ نے ہمیں کیا بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیے، کائنات کی کوئی ایک ذرہ بھی اللہ نے مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں جنہیں ہم کیڑے مکوڑے کہتے ہیں نا، اللہ نے ان کا بھی کوئی مقصد رکھا ہے۔ یہ جو فصلوں میں کیڑے آ جاتے ہیں، یہ کیڑے نہ ہوں تو اور کچھ چیزیں پیدا ہو جائیں جو فصلوں کو اگنے ہی نہ دیں۔ یہ کیڑے نہ ہوں تو پرندے بھوکے مر جائیں، وہ پرندے نہ ہوں تو کوئی اور مخلوق بھوکی مر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مقصد رکھا ہے۔ میں یہ جو ہم لعاب ہے نا، ہمارا تھوک جس کو کہتے ہیں، کوئی تھوکے ہمارے سامنے، ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے۔ لیکن یہی تھوک اگر ہماری زبان پہ خشک ہو جائے تو یہ بیماری ہے۔ ہم لاکھوں روپے لگا کے ڈاکٹر سے اس بات کا علاج کرواتے ہیں کہ ہماری زبان خشک ہو گئی ہے۔ اب میں اس بات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں جس کو دیکھ کر کراہت محسوس ہو، جو ہمارے وجود کا حصہ ہے، وہ بھی اتنا قیمتی ہے تو ہمارے اپنا وجود اور ہماری پوری زندگی کس قدر قیمتی ہوگی۔ اللہ جل مجد الکریم نے کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی۔ آئیے اب قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ میں نے ابتدائیہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ زندگی جو بن مانگے ملی، ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ جو زندگی ہماری خواہش کے بغیر ملی، ہمیں اس کی زندگی، اس کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ اللہ جل مجد الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المومنون میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگو، اے انسانوں، تم کیا سمجھتے ہو؟ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں عبث، فضول، بیکار پیدا کیا ہے؟
ہم انسان اب آج بیکار سمجھ رہے ہیں نا اپنے آپ کو کہ یہ ہماری زندگی کیا جی، بس دنیا میں آئے ہیں، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، اللہ پاک نے اولاد دی، مکان بنایا، بچوں کی شادی کی اور بس مر گئے۔ ہماری زندگی تو آج مجموعی طور پہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے نا۔ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، شادی ہوئی، گھر بنایا، اولاد ہوئی، ان کی شادیاں کی، مر گئے، کھایا پیا، بس ختم۔ ہماری زندگی آج کے معاشرے میں صرف یہ کام تو دیکھیے جانور بھی کر رہے ہیں، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی بھی اولاد ہوتی ہے، ان کے لیے بھی گھر بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بھی قربانی ہو جاتے ہیں اگر حلال جانور ہیں، اور اگر حرام ہے تو مر جاتے ہیں۔ پھر ان کی اور میری زندگی میں کیا فرق ہے؟ ان کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ان کو حیوان کہا جاتا ہے، مجھے اور آپ کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ وہ حیوان وہ ہے جو بول نہیں سکتا، جو سوچ نہیں سکتا، جو سوچتا ہے اس کو زبان سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اللہ نے وہ حیات عطا کی ہے جو ہم سوچتے ہیں، ہمارے دماغ میں آتا ہے، ہمارے دل کی خواہش ہے، ہم اس کو اپنی زبان سے لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں قدرت، طاقت اور قوت دی ہے۔ لیکن ہم اگر اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے، تو اللہ سے پوچھا ہے ہم نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو اگر کہ ہم نے تمہیں فضول میں، بیکار میں بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھ رہے ہو، تم دنیا میں آئے اور تم زندگی گزارتے چلے جا رہے ہو، تم بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی لگام کے، بغیر کسی روک ٹوک کے، نہ اپنے کی فکر، نہ پرائے کی فکر، نہ اپنے مال کی فکر، نہ پرائے مال کی فکر، نہ اللہ کی حدود کا احساس، نہ رسول اللہ کے حکم کا احساس، نہ پڑوسیوں کے حقوق کا احساس، نہ معاشرے میں بہتری کے لیے کام کرنے کا احساس، تم یہ سمجھتے ہو بس تم آئے ہو، زندگی گزارو گے، اور تمہیں میں نے فضول پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھتے ہو تمہیں میری طرف واپس نہیں لوٹنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تمہیں نہ بیکار بنایا ہے اور نہ ہی ہم نے تمہیں زندگی ساری عطا کر دی ہے کہ تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹنا۔ انسان تم کس بھول میں ہو، تم کیا سوچ رہے ہو؟ تمہیں نہ بیکار بنایا ہے، یہ مت سوچو کہ زندگی گزار کے چلے جاؤ گے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور نہ ہی یہ سوچو کہ تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹنا ہے، ہم تیری طرف، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تیری طرف سے آئے ہیں، تیری طرف ہی لوٹیں گے۔ اللہ نے تو قرآن میں فیصلہ فرما دیا، لیکن دیکھیے ہم سارے لوگ جتنے بیٹھے ہیں، جتنے سن رہے ہیں، مجموعی معاشرے میں جتنے لوگ ہیں، ہمارا مجموعی رویہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو حیات سرمدی عطا ہو گئی ہے، ہم نے تو اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، سب کچھ ہمارا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پہلے بتا دیا کہ فضول پیدا نہیں کیا، اس کا مطلب ہے انسان کی زندگی کا کوئی مقصد۔ اس آیت مبارکہ میں انسان کو اس طرف متوجہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہیں میں نے مقصد کے تحت، تمہیں میں نے مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، اور تمہیں میں نے پھر اپنے پاس واپس بلانا ہے۔ اب دیکھیے بچے کا امتحان ہوتا ہے نا اسکول میں، سارا سال محنت کرتا ہے، سارا سال محنت نہ کرے، آخری مہینے میں محنت پھر بھی کرتا ہے، ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹے فیل ہو جاؤ گے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں بھیجا ہے نا تو مقصد ہے، اور پھر کیا ہوگا، میں بلاؤں گا، اور جب بلاؤں گا تو میں تم سے پوچھوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، جلدی کرو، اے سانس لینے والے لوگوں جلدی کرو، اگر تمہاری یہ سانسیں رک جائیں گی، اہمیت سمجھیں زندگی کی، جو میرے اور آپ کے بدن میں، وجود میں جو حرکت ہے، یہ سانس چل رہی ہے، جو روح چل رہی ہے، آپ فرماتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ جلدی کرو، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا جلدی کرو، جلدی کرو، کہ تمہاری جو سانسیں چل رہی ہیں، تمہاری جو روح تمہارے وجود میں گردش کر رہی ہے، یہ اگر رک گئی تو تمہارے اعمال کے سلسلے منقطع ہو جائیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، وہ بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی بوڑھے ہوں گے تو نماز شروع کر دیں گے، بوڑھے ہوں گے تو، اور جوانوں کو کہا جاتا ہے ابھی زندگی ہے جی، بوڑھے ہوں گے تو پھر داڑھی رکھ لینا، بوڑھے ہوں گے تو عبادت کر لینا، بوڑھے ہوں گے تو قرآن پڑھ لینا، اگر بوڑھے نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ سوال بہت اہم ہے
کہ زندگی اللہ نے دی، پھر اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو زندگی میں موجود سانسیں اس کی ہیں نا، تو اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا ہے۔ کیا کہا؟ یہ زندگی جلدی کرو لوگو، اپنی زندگی کی طرف لوٹو، زندگی کی اہمیت کو سمجھو، اس کو گزارنے کا رنگ ڈھنگ سلیقہ سیکھو۔ کیوں؟ ایک کہا جلدی کرو اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو۔ دوسری بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری سانسیں چل رہی ہیں ان کو غنیمت جانو۔ تیسری بات فرماتے ہیں غنیمت جان کے کیا کرو؟ غنیمت جانو کہ تمہارے وجود قائم ہے، تمہاری سانس چل رہی ہے، اگر یہ سانس رک جائے گی تمہارے اعمال منقطع ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں جو لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی اس زندگی کا جائزہ لے کر اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ ان پہ رحم فرماتے ہیں۔ 4-5 باتیں آپ نے ایک جملے میں ارشاد فرما دی۔ اب اللہ رب العزت قرآن مجید میں دیکھیے، میں اور آپ دیکھیں نا، اپنے صرف اس وجود پہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک غور کر لیں، صرف اللہ نے ہمیں کتنا عطا کیا ہے، کتنا زیادہ نوازا ہے۔ آنکھ، میں نے شاید کبھی کہا ہو مجھے کوئی 1 ارب روپیہ دے نا، مجھے آنکھ نکال کے دے دو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اپنی آنکھ نہیں دوں گا۔ آپ دیں گے یا نہیں یہ آپ کو پتا ہے، میں کم از کم نہیں دوں گا اور آپ بھی نہیں دیں گے۔ مجھے کوئی کہے اپنا ہاتھ 1 لاکھ روپیہ 10 لاکھ کروڑ روپیہ لے لو، اپنا یہ ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دو، میں اپنا ہاتھ لگوا لوں، میں نہیں دوں گا۔ ہم لوگ روتے ہیں یار اب ہمیں اللہ نے کچھ نہیں دیا، ہمیں اپنے وجود پہ غور کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اتنا قیمتی بنایا ہے، یہ متاع بے بہا قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حالانکہ مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بات کی اہمیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم قسم اٹھا کے بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنا وجود کا کوئی ٹکڑا، 1 انگلی، 1 ناخن تک بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر ہم کیسے غریب ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دے دیا۔ اب اللہ اس وجود پہ غور کر لیں، ایک چیز کو گنوں گا وقت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انہی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں میں نے تمہیں اتنا دیا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی عطائیں کی ہیں، اتنی برکتیں دی ہیں، اتنی رحمتیں میں نے تم پہ کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا، تم ان کی گنتی کرنا چاہو، ان کو اعداد میں شمار کرنا چاہو، لَا تُحْصُوهَا، تم ان کو گنتی نہیں کر سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے، میں نے تم پر اتنی مہربانیاں کی ہیں۔ اب دیکھو چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ کوئی چیز ٹافی دے دیں وہ تھینک یو کرتا ہے، جزاک اللہ خیر کرتا ہے۔